پرویز الہی کی طرف سے جو ایک شعبہ بنایا گیا تھا، محکمہ بنایا گیا تھا، اس نے سب سے زیادہ ریلیف کا کام کیا ہے۔ میں نے چودھری صاحب کو تو میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا ایمان اللہ پہ ہے اور وہ اتنا مضبوط ہے۔ ہسپتالوں میں بڑا کام کیا، ایمرجنسی پہ دوائیاں فری کی۔ اور ان کے بھتیجے ہیں، وہ ڈی جی ISI ہیں، عاصم ملک صاحب، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جہاں تک جنرل عاصم صاحب کا تعلق ہے، وہ کریڈٹ نہیں لیتے، وہ خبروں میں آتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ملک عاصم نے میرے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے، یہ اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، انٹیلیجنس رپورٹ کے بغیر آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ بڑا سکسیسفل حملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر AR خالد صاحب سے چھوٹے 3 سوال کر دیتے ہیں ایک ہی دفعہ، اپنی مرضی سے ہمیں یہ جواب دے دیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں انہوں نے جس طرح سے پاکستان میں تباہی مچائی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور پرویز الہی کی طرف سے جو ایک شعبہ بنایا گیا تھا، محکمہ بنایا گیا تھا، ادارہ بنایا گیا تھا 1122، اس نے سب سے زیادہ ریلیف کا کام کیا ہے، اس بارے میں پوچھیں گے۔ اور پرویز الہی کی طرف سے ایک رحمت اللہ اتھارٹی بھی بنائی گئی تھی، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور ان کے بھتیجے ہیں، وہ ڈی جی ISI ہیں، عاصم ملک صاحب، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ محکمہ موسمیات والا کام جو ہے، یہ انفارچونیٹلی ہم اس کے لیے کبھی تیاری نہیں کرتے۔ کچھ تو ہے نا کہ سیلاب آ گیا اور بہہ گئی چیزیں، کچھ ہے جس کو آپ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا ایک کسی سطح پہ کوشش کی جائے کہ بھئی ہم نے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ پانی آتا ہے تو اس میں جا کے تو فوٹو بنوانی شروع کر دیتے ہیں، یا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جو بھی حکمران ہوتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو چودھری صاحب نے 1122 بنایا تھا، چودھری پرویز الہی نے، وہ ساری دنیا مانتی ہے، ان کے دشمن بھی مانتے ہیں۔ ایک ایسا بھی ویسے وزیر اعلیٰ آیا، کوئی سٹاف ارینجمنٹ جو تھے کھوسا، کہ جس نے کہا میں بند کر دوں گا 1122۔ پھر شاید کسی نے کہا کہ انہوں نے بھی کوشش کی تھی، یہ جو شہباز شریف وغیرہ، مجھے نہیں پتہ۔ تو چودھری صاحب نے تو اسے ایک محکمہ بنا دیا۔ وہ ان کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں نے تو، میرا خیال ہے کہ اتنے ملک گھومے ہیں، تو میں نے اس سطح کی ایمبولینس ہیں، ایمبولینس اسی طرح نکلتی ہیں جیسے ہمارے ایمبولینس نکلتی تھی۔ ہمارے فرق یہ ہے کہ ہمارے اگر ڈرائیور گھر بھی جا رہا ہو تو اسکوٹر پہ جاتا ہے اکیلا بھی، وہاں پہ ایمبولینس اس وقت جاتی ہے۔ میں نے بلکہ امریکہ میں جو ایمبولینس دیکھی، اس سے اپنا سٹینڈرڈ اور معیار زیادہ بہتر پایا۔ 1122 کا تو بہت بہتر پایا۔ انگلینڈ میں بھی میں نے یہ دیکھا، اسپین میں میں نے دیکھا، جنیوا میں میں نے دیکھا، مطلب مراکش میں، ملائیشیا میں، کوئی ملک آپ دیکھ لیں، سعودی عرب میں، ترکی میں۔ اب یہ ایک جو کام کیا چودھری صاحب نے، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ بڑی محنت کی، اس کا آئیڈیا لیا، پھر لوگوں سے مشورے کیے کہ کتنے منٹ میں، 7 منٹ میں، 6 منٹ میں یہ پہنچ سکتے ہیں۔ پیوٹن جو ہے نا، اس کی سڑک کے درمیان، جس طرح ہمارے جنگلہ باس ہے، اس طرح اس کی روڈ ہے جو صرف پریزیڈنٹ کے لیے ہے۔ اچھا جی۔ ہاں، اور اسے مداخلت نہ کوئی کر سکے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، مین سڑک کے درمیان سڑک نکلتی ہے۔ اینی ہو، تو مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ بنایا تو بڑی دیانتداری سے اس پہ چلایا، اور یہ مجھے پتہ ہے، میرا اس سے تعلق اس طرح وزیر اعلیٰ کے طور پہ نہیں، میں بھی بتاؤں گا عاصم صاحب سے کہ ہمارا تعلق، ہم نے پیچھے ہو گئے ہیں، کس لیے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو میں نہیں انہیں ملتا تھا۔ اچھا جی۔ تو وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ڈیلی رضوان جو ہے نصیر، اس کو بلاتے تھے گھر، اور دفتر تک ڈیلی کی رپورٹ لیتے تھے۔ یعنی رضوان نصیر جو ہیڈ بنایا اس کا 1122 کا، اس کو ہر روز ان کے گھر سے لے کے دفتر تک آج کی اور پلاننگ اور کل کی کارکردگی بتانا ہوتی تھی۔ تو وہ یہ کہتا تھا اپنے گورنر سرور جو تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ بھی بات کی تھی چودھری صاحب نے کہ لندن میں کیا پوزیشن ہے اور کس طرح کی ایمبولینس ہو، کس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی کا آگے پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہارڈ ٹو ریچ ایریا ہے، اچھا جی، یعنی جو آپ اندرونی شہر ہیں فرض کریں، تو وہاں انہوں نے پھر موٹر سائیکل کا بھی آئیڈیا دے دیا
کہ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی ان کے اسی لیے انہوں نے سارا جو جتنا کام کیا تھا نا ہسپتالوں میں بڑا کام کیا، ایمرجنسی پہ دوائیاں فری کی اور ایمرجنسی کو بہت اپ لفٹ کیا. تو ان کا ایک ہے. پھر انہوں نے یہ جب بھی آتے ہیں کبھی اسپیکر بنے یا وزیر اعلیٰ بنے تو اس کام کی طرف پھر توجہ دی، اسے محکمہ بنا دیا کہ یہ کوئی اسے ہٹا نہ سکے اور اس کی کارکردگی ہمیشہ بہتر کی. میرا حل رضوان ڈاکٹر رضوان اب بھی وہیں پہ ہیں اور وہ اسی طرح چلا رہے ہیں، صرف چوہدری صاحب نہیں ہیں مگر ان کو اتنی دعائیں ہیں اس کی ملک صاحب بے شمار بڑے میں نے لوگوں دیکھے پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ایج میں جو ان کا نقطہ نظر ہے اس پہ کھڑے رہے اور کھڑے ہیں. یعنی ان کا ایمان اللہ پہ ہے. میں نے چوہدری صاحب کو تو میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا ایمان اللہ پہ ہے اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی مطلب کسی قسم کا حادثہ یا کوئی ایکٹیویٹی یا کسی کی شرارت کہ ان کا گھر توڑ دیں یہ کر دیں وہ متاثر نہیں کر سکا. جہاں تک جنرل عاصم صاحب کا تعلق ہے جی وہ میں گزارش کر دوں کہ میں جب بھی جیسے میں نے کہا کہ جب چوہدری صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو نہیں سوائے وائیں صاحب سے ان سے میں تعلق رکھا جب وزیر اعلیٰ تھے، بھٹو صاحب سے رکھا، جنیجو صاحب سے رکھا جب وہ وزیر اعظم تھے، وگرنہ جو بندہ اقتدار میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے ضرور ہٹا لیا کیونکہ کئی دفعہ. اچھا یہ تو آپ کا ذاتی تعلق ہو گیا نا چودھری پرویز الہی سے، عاصم ملک صاحب سے. تو ویسے آپ ان کی اوور آل کارکردگی تو دیکھتے رہتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ 1122 باقی ان کی طرف سے جو رحمت اللہ عالمین کیا لکھا ہے یہاں پہ قومی اسمبلی کے سامنے. اسمبلی میں انہوں نے بل منظور کیا تھا خاتم النبیین. جی ہاں چودھری صاحب کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح مختلف شہر کے مختلف جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے وہ سارا وہ جو بل ہے. جی جی اور یہ رحمت اللہ اتھارٹی یہ تو میرا خیال عمران خان نے بنائی تھی نا مرکز میں. اچھا یہ مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں. جی جی لیکن چوہدری صاحب نے جو ختم نبوت پہ کام کیا اور شاید اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے مطلب انہیں کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی. وہ بدبخت تو ہے نا جو اس طرح پیچھا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے اسمبلی میں. جی میں اسی کا تذکرہ کر رہا. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کارکردگی تو دیکھتے ہیں نا اسی طرح سے جنرل عاصم ملک میں آپ نہیں گئے دوبارہ تو باقی ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے معاملات کو، کیونکہ آرمی چیف کے بعد طاقتور افسر وہی ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جنرل عاصم ملک جو ہیں انہوں نے بغیر شور شرابہ کیے بڑے آرام سے وہ کام کیے جو یہ سارا کارنامہ جو ہے جسے آپ آج 7 جہاز گرانے والا کارنامہ کہتے ہیں. جی یہ کس کی رپورٹ تھی؟ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی نا کہ آپ اس وقت یہ کام کرنا ہے. ہاں جی انہوں نے کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے؟ ہاں جی انہوں نے کہا نہیں یونٹ ہے ایک ادارے کا کام ہے. جی اور پھر وہ قومی سلامتی کے وہ ہے بن گئے نا. جی انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک بیان دے دیں جس میں جنرل عاصم ملک نے یہ کہا ہو کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ کا کام ہے اور انہوں نے جو وقت مقرر کیا تھا اس پہ حملہ کر کے ہم نے یہ جیتا ہے. جی وہ کریڈٹ نہیں لیتے، وہ خبروں میں آتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں مجھے جو تکلیف ہوئی تھی شروع میں کہ جب پرویز صاحب کو رہا کیا گیا تو میں نے کہا عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں بھیج دیں گے. تو میں نے یہ خواہش کی اپنے طور پہ، یعنی میں ان سے تو میری ملاقات میں نے کی نہیں، سچی بات ہے جان بوجھ کے بھی نہیں کی کہ بھئی اگر وہ عمرے پہ نہیں بھیجا تو انہیں پھر دوبارہ ECR پہ ڈال دیا. میں نے اس پہ تھوڑا سا ایک کالم لکھا یا پروگرام کیا چھوٹا سا. میں کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے، انہیں پتہ بھی ہے میرے تعلقات بھی ہیں اور ایک بندہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے کوئی تو یہ ان کے بینیفٹ میں ہے کہ یہ ادھر بھیج دیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بات بھی مجھے سرفراز شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے لندن سے برسٹل آئے میرے پاس 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، کہنے لگے جنرل عاصم سے بدگمان نہیں ہونا. اللہ والے ہیں کہ جنرل عاصم سے بدگمان نہیں ہونا. آپ کی بات میں مجھے لگا ہے کہ محبت چودھری صاحب سے محبت کی وجہ سے یا میں مدینہ کی محبت بھی ہے. ایک بندہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو اسے نہ روکیں.
اور اگر وہ کر دیتے تو ان کا بہت بینیفٹ ہوتا انہیں، لیکن اگر وہ نہیں کیا تو شاہ صاحب نے آدھا گھنٹہ بیٹھے تھے صرف میرے بیٹے کے گھر، کہنے لگے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ کو ملاؤں اور یہ بتا دوں کہ آسم بہت اچھا آدمی ہے، اسے نہ کچھ مطلب ہے، بات کو مان دی انہوں نے، تو میں چھوڑ دیا، میں نے اس کے بعد ذکر ہی نہیں کیا۔ میں کہا چوہدری صاحب جو جب بلاوا آئے گا چلے جائیں گے، تو مجھے مطلب سر میں نے کسی انسان کو، ملک صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج، بلکہ یہ ان کے ابا جی کی وجہ سے، ملک صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا ایک جونیئر آ گیا، جی ایم ملک صاحب کا جونیئر ہمارا وی سی بن گیا، جنرل ارشد۔ اس وقت نے میرا اتنا نقصان کیا، میں نے ملک صاحب سے نہیں کہا، اچھا ساری دنیا کو پلاٹ ملے ہیں، یونیورسٹی کے تمام ملازمین پروفیسروں کو، میں وہ ایک اکیلا پروفیسر ہوں جسے اس نے نہیں پلاٹ دیا تھا۔ اچھا میری پروموشن میں رک گیا، میں نے گورنر کو اپلائی کر دیا، گورنر نے میری ریٹائرمنٹ کے بعد کر دی، اللہ تعالیٰ کا شکر مجھے سارے بینیفٹ دے رہی ہے، 98 سے بینیفٹ دے دی، لیکن میں نے وہ پلاٹ کے لیے، یعنی اگر میں اس میں کہ یار اس بیچارے کے کیا اختیار میں ہے، میں ملک صاحب سے کیوں کہوں، ان کا میجر جنرل ان کے ماتحت کام کرتا تھا، اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں انہیں کہوں یا میرے ایک عزیز سے جنرل سید الظفر انہیں کہوں، وائی شوڈ آئی ٹیل؟ تو میں کہا تھا کسی نے میرے بیٹے سے، اس نے کہا آپ کا باپ ایسے ہاتھ چاٹ کے جہاں سے چاہے اٹھ کے چلا جاتا ہے، نہ اس نے کسی کا کچھ لینا ہے نہ کسی کا دینا ہے۔ میں انہیں اس طرح نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ ملک عاصم نے میرے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے، یہ اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، انٹیلیجنس رپورٹ کے بغیر آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ بڑا سکسیسفل حملہ ہوا۔ یہاں تو اس وقت انہوں چاہتے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 20 جہاز بھی گرا سکتے تھے، کشمیر پہ قبضہ کر سکتے تھے، یہ ان سے مطلب میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں انہوں نے کیوں فیصلہ نہیں کیا، یا اس چھوٹی سی فتح پہ ہی اکتفا کر کے تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا۔ تو وہ اگر چاہتے تو پیچھے ان کے والد کی بھی دعائیں ہیں، اللہ والے ہیں، اتنا کام کیا ہے انسانیت کے لیے، اس لیے وہ بندہ غلط کر نہیں سکتا، میری فیلنگ یہ ہے، نہ میں ملا نہ میں شاید جب تک وہ رہے اس منصب پہ یا اس سے آگے بھی اللہ انہیں عروج دے۔ میں نے تو ان کے لیے وہاں دعا کی جو ملائیشیا میں ایک ملاکا ریاست ہے، اس کے اندر پلاؤ بسار ایک جزیرہ ہے جس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے رزق آتا ہے، وہ لوگ کہاں کھاتے ہیں، نہ کوئی، چاروں طرف پانی، چاروں طرف۔ اچھا جی۔ تو ہم $100 دے کے کشتی پہ وہاں پہنچے، وہاں جا کے وہاں مہاتر بھی دعا کے لیا جاتا ہے، وہاں بڑی دنیا جاتی ہے، ہندو مسلمان۔ تو میں تو وہاں بھی چلا گیا تھا، تو میں ان کے لیے بھی دعا کی اور چودھری صاحب کے لیے بھی دعا کی، جو ہمارے تعلق والے ہیں۔ پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس سے مجھے یہ آپ کب گئے تھے آخری دفعہ؟ نہیں وہ دیر ہو گئی۔ اچھا ہاں دیر ہو گئی۔ اس سے وہ یہ جی ایم ملک کے لیے آپ نے دعا کی ہوگی؟ ان کے لیے کی نا۔ اچھا جی۔ ان کے لیے کی، کئی دفعہ کی۔ ہاں جی۔ انہوں نے چیف بن جانا تھا، اگر آصف نواز اپنا وقت گزارتا تو جی ایم ملک صاحب چیف ہوتے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت کاکڑ کو جو بنایا گیا، وہ پریزیڈنٹ نے جو اسحاق خان تھا اس نے بنایا، اور وہاں میری دعاؤں میں یہ آتا تھا کہ یہ جو بنائے گا وہ خود بھی جائے گا۔ اچھا جی۔ اور وہ پریزیڈنٹ بھی چلا گیا کاکڑ کو بنانے کے بعد۔ اینی ہو ملک صاحب نہ بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ بابا جی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی نسل میں کوئی بن جائے گا، 4 سٹار بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں 4 سٹار بنے گا، کوئی بنے ان کی نسل میں بنے گا ضرور۔ تو یہ مطلب تو نظر تو سر دست تو یہی آتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا جی۔ یہ تو عہدے ہمارے ہیں نا دنیا داروں کے۔ ہاں جی۔ نہیں جو شاہ صاحب نے مجھے مطلب آگے کہا تو وہ اتنا بڑی، میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے، مجھے نہیں پتا وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ روحانی تعلق کی ہے۔ ہاں جی۔ جو اللہ والے ہیں نا ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہ کون سے اللہ والے وہاں سے میسج آپ کو آیا لندن سے؟ لندن میں خود آگے سید سرفراز احمد شاہ۔ اچھا انہوں نے آ کے کہا؟ کوئی بدگمانی نہیں کرنی، میں کہا جی نہیں ہوتی۔
روک دیا مطلب ہاں جی، کہ اچھا۔ بھئی کیوں کرتے ہیں ایسی بات جو. تو میرا مقصد ہے کہ اگر کسی کے پیچھے دعائیں ہیں، یعنی ان کے جو میں ان کا ٹرسٹی ہوں، یعنی جو المرتضیٰ ٹرسٹ ہے، اور اس میں اتنا کام کیا ہے ملک صاحب نے. پہلے المصطفیٰ ٹرسٹ بنایا، بے شمار ہسپتال بنائے، لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے. اب ان کی صحت بھی اس طرح نہیں ہے، ظاہر ہے مطلب لاہور میں ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، پنڈی میں. پنڈی میں، اچھا. تو کلیئر ہیڈڈ، ہاں جی. اور کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ میں چیف کیوں نہیں بنا. سچی بات ہے. لیکن دلیر تو اسی طرح بیٹا ہے. میں تو ان کا تو اسٹاف افسر تھا جب سے میں اسے جانتا ہوں. میں صرف اس لیے نہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا کہ بھئی میرا کسی کا کام ہے، نہ میں نے کام کہنا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، تو میں لوگوں کو بتاتا پھر مجھے کیا ضرورت ہے. وہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے، آپ چونکہ جانتے ہیں، آپ بات کر دیتے ہیں تو اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے. کیونکہ سچ کو نہ چھپانا میں چاہتا ہوں، نہ چھپایا جاتا ہے. میں تو اس جگہ پہ سچی بات ہے جہاں مہاتر، جندرا، رجیو، پتہ نہیں کون کون انہوں نے بتایا کہ فلاں اس. تو میرے بیٹے کے ساتھ میں نے کہا پھر بھی جائیں گے کہ بھئی وہ وہاں پہ ایسا ملک صاحب جزیرہ، یعنی 1 گھنٹے کے تقریباً ہم پیچھے، نہ ارد گرد پانی، وہاں چھوٹی سی آبادی ہے، کھانا چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، جا رہے ہیں. تو بابا جی بیٹھے ہیں وہاں، دعا ہو رہی ہے جی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کسی کو خدا سمجھ کے نہیں، میرا اللہ نے کام کرنا ہے، وہ بھی توفیق دیتا ہے کہ آپ چلے جائیں. اور ملک صاحب نے تو مجھے کبھی نہیں کہا تھا کوئی دعا کریں. نارملی کہتے ہیں نا کہ بھئی میرے لیے کوئی دعا کر دیں، وہ تو خود مطلب ایک نیک آدمی.